بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں سوچنے لگی 4 سال گزرنے کے بعد علی کا اس طرح خواب میں آنا، تب جب سب کچھ ختم ہو گیا ہو، میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ابھی یہی باتیں میرے ذہن میں گردش کر ہی رہی تھیں کہ اچانک سے ابا آئے اور مجھے یوں دیکھ کر پریشانی کی وجہ دریافت کی اور کہا۔ رات کا وقت تھا۔ میں اور علی سمندر کے کنارے کھلے آسمان کے نیچے چاند اور تاروں کی باتیں کر رہے تھے۔ سمندر کی لہریں ہمارے پاؤں کو چھو کر گزر رہی تھیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس وقت بات کچھ الگ تھی۔ وہ چاند اور تاروں کی باتیں کرتا، میں خاموشی سے سنتی رہتی۔ گویا سن کر یوں معلوم ہوتا جیسے چاند اور تارے اس کے پرانے دوست ہوں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ ابھی علی نے آسمان کی طرف اشارہ ہی کیا تھا کہ کہیں سے بآواز آئی، اٹھو فجر، اٹھو فجر ہو جاؤ۔ اور کتنا سونا ہے، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری اچانک سے آنکھ کھلی۔ اٹھتے ہی میری نظر میرے ہاتھ کی طرف گئی۔ میرے ہاتھ ویسے ہی بند تھا جیسے خواب میں۔ میں خوابوں کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی اور نہ ہی مجھے خوابوں پر کچھ خاص یقین تھا۔ پھر بھی میں سوچنے لگی، 4 سال گزرنے کے بعد علی کا اس طرح خواب میں آنا، تب جب سب کچھ ختم ہو گیا ہو، میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ابھی یہی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں کہ اچانک سے ابا آئے اور مجھے یوں دیکھ کر پریشانی کی وجہ دریافت کی اور کہا۔ بیٹا، اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو مت جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں بابا نہیں، ڈراؤنا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ یہ بول کر میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئی۔ گھر سے یونیورسٹی تک میرے ذہن میں بس وہی خواب چل رہا تھا۔ سارا دن میں بہت خاموش رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے یا کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ خیر، میں یونیورسٹی سے گھر آئی اور بس خود کو تسلی دیتی رہی کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ اسی طرح رات ہو گئی۔ سوچتے سوچتے جب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری رات میں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ میں، علی، سمندر، ہوائیں، چاند، ستارے اور اس کی باتیں، اسی طرح جس طرح اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ کوئی چیز الگ نہ ہوتی، وہی عالم۔ بس جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے پھر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ میرا ہاتھ اسی حالت میں تھا جس طرح علی نے خواب میں پکڑا ہوا تھا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ میری یہ دوسری بار تھا۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا اور پھر میری آنکھ کھل جاتی۔ کیا وہ مجھ سے دیر کر کہنا چاہتا ہے یا کسی بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہے؟ پر کیا؟ میں کیا سوچ کر میں اور زیادہ خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ آخر کیا بات ہو سکتی ہے جو علی مجھے بتانا چاہتا ہے؟ آخر میں اس خواب کا مطلب کس سے پوچھوں جو دور دراز تک مسلسل مجھے پریشان کر رہا ہے؟ پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو بتاؤں اور کیسے۔ یہ میں سوچ کر خاموش رہی کہ شاید میری بات کوئی سنجیدہ نہ لے۔ یہ سوچتے سوچتے میں یونیورسٹی پہنچی۔ میرے لہجے اور بیزاری سے میرے دوستوں کو کافی حد تک یہ محسوس ہوا کہ کچھ تو ہے، اور مجھ سے اصرار کرتی رہیں۔ پھر بھی میرا دل یہ بات بتانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ جب میری دوست نے بہت زیادہ اصرار کیا، میں نے یہ ساری باتیں اسے بتا دیں۔ خواب کا مسلسل دور دراز سے آنا اور علی کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا، آخر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ میری دوست مجھے دلاسے دیتی رہی کہ کچھ نہیں، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے فجر، اتنا مت سوچو۔ میں نے کہا، شاید تم صبح صحیح کہہ رہی ہو۔ پھر یہ بھی وہ سمجھ ہی نہیں سکی جو میں محسوس کر رہی تھی۔ خیر، میں یونیورسٹی سے گھر میں آئی، دل ہی دل میں یہ سوچ کر رہی تھی کہ علی کو واقعی کچھ کہنا یا بتانا ہوتا تو وہ مجھے خود ہی بتا دیتا۔ شاید یہ ایک اتفاق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ رات ہوئی، سوچتی رہی اور سوچتے سوچتے سو گئی۔ تیسری رات مجھے پھر وہی خواب آیا۔ علی، میں، سمندر، ہوائیں، چاند، تارے اور اس کی وہی باتیں، اور جیسے ہی وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا میں اٹھ جاتی۔ اب میں اور پریشان ہو گئی۔ آخر کچھ تو ہے جس کی طرف وہ یاد دلا رہا ہے، پر کیا؟ 3 بار ایک ہی خواب، یہ کوئی اتفاق ضرور نہیں ہو سکتا جو شاید ہونے والا ہے۔ میرا سر یہ باتیں سوچ سوچ کر پھٹنے کو تھا کہ کچھ دیر کرنے کے بعد میری
دوست کا فون آتا ہے، میں پریشانی اس کی کال اہمیت نہیں دیتی، مسلسل وہ مجھے کال کرتی رہتی ہے۔ میں نے غصے میں کال کا جواب دیا اور کہا، کیا ہے یار، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میری دوست نے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔